بیٹھ جائے، غلط چیز کو لے کے پروان چڑھیں، آگے جب صحیح چیز بھی آئے تو اس کو رد کر دیں۔ جیسے ہم لوگ بہت سارے معذرت کے ساتھ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، گھروں کے اندر خرافات ہیں، بعض رسومات ہیں جن کی اصل ٹھیک تھی لیکن اس میں ایڈنگ کر کر کے بگاڑ دیا گیا، اب ہم اس کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں۔ تیجا، 40واں، 10واں، 20واں برسی کوئی فرضیہ واجب تو نہیں ہے، ایصال ثواب کی صورت تھی، علماء نے اجازت دی، لیکن ہم نے اس کو واجب کا سا درجہ دے دیا۔ اگر کوئی تیجے نہ کروائے ابا کا تو شک پڑ جاتا ہے، بھائی تو نے عقیدہ تو نہیں بدل لیا، حالانکہ اس کا عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں، عقیدہ تو نہیں بدل لیا تم نے۔ اب تیجا تو کرنا ہے، اب کیسے کرنا ہے؟ 2 دیگیں تو پکیں گی، ایک چاول کی میٹھے کی، ایک پلاؤ ہوگا میٹھے کی۔ یعنی ایک دفعہ مسجد میں تھا، جب پڑھتا تھا تو ایک بچہ ٹرے لے کر آیا، تو گھر والوں نے کھانا بھجوایا، 40 دن تک آپ کے پاس کھانا بھجوائیں گے۔ میں تو ریسیو کرتا ہی نہیں تھا، میں نے کہا نہیں وہ تھوڑا پڑوس میں دے دیں۔ اب اس میں دیکھا تو 7 اپ بھی تھی نا، تو میں نے کہا یہ تم کیوں لے کر آؤ، اور یہ 7 اپ کیوں لے کر آؤ؟ کہ وہ ہمارے جو فوت ہوئے نا ان کو 7 اپ پسند تھی، تو ہمیں بتایا کہ جو مردہ پسند کرتا ہے نا وہ دینا چاہیے سب، تو اب 7 اپ آ رہی ہے جی، وہ فلاں چیز آ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے بنائی ہوئی ہے نا خرافاتیں۔ چنے ہونے چاہیے، اب وہ 70,000 کے انسا کیسے بھائی، پتہ نہیں وہ کتنے سیر ہوتے ہیں چنے، 1.25 لاکھ نہیں، 1.25 لاکھ تو ہوتے ہیں، اس سیر کا حساب۔ اچھا اس میں اب وہ سفید مکھانے بھی ڈالیں گے نا، پھر اس کو مکس کریں گے۔ بچے پڑھتے پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم ایصال ثواب پیٹ میں ہو جاتا ہے ان کے، بولتے کھائیں گے تو ثواب ملے گا نا میت کو، وہ کھا رہے جی اور چل رہا ہے۔ اچھا نوجوانان ملت مٹھی پکڑی، ابے کل تو کہاں گیا تھا، مٹھی خالی، ابے کل تو کہاں گیا تھا، یہ ایصال ثواب ہو گیا تھا۔ کیا ہے؟ رسم بنائی ہوئی۔ تو چلیں، یہ کوئی منع نہیں کر رہا ہوں کہ یہ پڑھنا کوئی منع ہے، لیکن ان کو فرض سمجھ لینا، واجب سمجھ لینا۔ کنڈوں کی نیاز مٹی کے کنڈوں میں بنے گی، جس کمرے میں بنی یہ کیا چیزیں؟ تو ہم لوگوں نے، صحیح بات میں آپ کو عرض کروں کہ ہم نے اپنے دین کو سیکھنا چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو کر اپنے آپ کو اصل دین سے بہت دور کر دیا۔ دین سیکھیے، معمولات اہل سنت غلط نہیں ہیں، ان کی وہ اصل کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہیں، نیاز بالکل درست ہے، جلوس صحیح ہے، 12ویں ہے، 11ویں ہے، تیجا ہے، 40واں ہے، برسی ہے، عرس ہے، لیکن جب میں آپ کو اس کی اصل بتاؤں گا وہ آپ جب سامنے رکھیں گے اور موجودہ صورت تو آپ کہیں گے استاد تو زمین آسمان کا فرق۔ ابھی جیسے چادریں چڑھانا ہے، چادر چڑھانا فی نفسی کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، کوئی نیکی کا کام نہیں۔ یہ تو پہلے دور میں ایک قبر کو دوسری قبروں سے ممتاز کرنے کے لیے کہ بھئی یہ عالم کی قبر ہے یا ولی کی قبر ہے، لوگ بے حرمتی کرتے ہیں تو کم از کم اس قبر کی بے حرمتی سے تو بچیں، ایک چادر ڈال دی اس کے اوپر، ماں بہل امتیاز ہو جائے۔ کسی بڑے مشہور اللہ کے ولی کی تھی تو ایک دوسرے نے بھی لا کر ڈالی تو وہ ایک صدقہ کر دی، کہ اصل تو امتیاز پیدا کرنا تھا نا، بس یہ تو اصل کچھ بھی نہیں۔ اب آپ دیکھیں چادر اصل بن گئی جی، میں نے چادر کی منت مانی ہے، چادر ڈالوں گا فلاں کے، میرا کام ہو گیا تو یہ منت چادر ڈالنا کوئی فی نفسی کوئی نیک کام نہیں ہے بھائی جان، اس سے نہ مردے کو فائدہ ہوگا۔ اچھا اگر آپ یہ کہیں کہ چلو اس نیت سے ڈال رہے ہیں کہ یہ آگے کسی غریب کو مل جائے گا، جتنا وہ استعمال کرے گا ثواب ملے گا، صاحب قبر صاحب مزار کو ایصال، تو اس کے لیے پھر چادر ایسی ڈالیں جو استعمال ہو سکتی ہو۔ اب وہ چادریں کیا ہیں؟ بالکل پتلا ریشم سا ہے اور اس پہ آیت الکرسی چمکی سے لکھی ہوئی ہے نا، وہ ڈال رہے ہیں، 1 ڈالی 2 ڈالی، وہ پھسل کے نیچے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا، جو اندر وہ کٹھیرے میں کھڑا ہوتا ہے نا ایک آدمی، اس کے قدموں میں آیت الکرسی، قدموں میں اللہ کا کلام، اور وہ چڑھ رہا ہے اس کے اوپر، کچل رہا ہے۔ ایمان اس کا تو گیا ہی گیا، وہ تو گیا دائرہ اسلام سے باہر، جو اللہ کو کے نام کو کچل دے۔ تو جو دینے والا ہے وہ اتنا جاہل کیوں ہے بھائی؟ اگر آپ کے والد کی پکچر نیچے رکھ کر زمین پہ میں اس پہ پاؤں رکھ دوں، بتائیں آپ کو بیڈ فیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حالانکہ وہ آپ کے والد نہیں ہیں، وہ تو ایک پکچر ہے آپ کے والد کی، لیکن پھر بھی آپ اس کو لائک نہیں کریں گے۔ یار میرے والد صاحب کی تصویر پہ تم نے پاؤں کیسے رکھ دیا، اور جوتے سمیت رکھ دوں تو، اور کیچڑ والا جوتا رکھ دوں تو اور زیادہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کا کلام پاؤں میں آتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ میرا آپ کو سمجھانا مقصود ہے، خدا را اپنے اصل دین کو سیکھیں۔
یہ سب کچھ جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے یہ دین ہو ضروری نہیں ہے، ان میں بہت ساری بدعتیں ہیں اور بدعتیں سیئہ ہیں بہت ساری تھی۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ میت کے کھانے کی دعوت دینا، دعوت میت، یہ بدعت سیئہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی انوائٹ کرنا، ہمارے ابا فوت ہو گئے، کھانا ہے، آپ کھانا کھانے آ جائیں، اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ ویسے تو تیجے میں بھی کھلایا جاتا ہے لیکن اس میں انوائٹ نہیں ہوتا کہ کھانا کھانے آ جائیں، وہ کہتے ہیں تیجے میں آ جائیں، اس میں کیونکہ پڑھتے ہیں کلام وغیرہ، اصل تو اس کی انویٹیشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کھانا بھی دے دیتے ہیں، تو خاص کھانے کی دعوت نہیں کہلائے گی۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں خاص کھانے کی دعوت، اخبار میں جیسے اشتہار دے دیا ابا فوت ہو گئے، ان کا کھانا رکھا گیا ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ کھانے کے لیے تشریف لائیں، یہ ہے خاص دعوت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دعوت جو ہے یہ خوشی کے موقع پر اس کا شرعی تصور ہے، غم کے موقع پر نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے قلب موضوع کر دیا، پلٹ دیا، تو فرمایا بدعت سیئہ ہے۔ اور آپ اخبار میں اشتہار دیکھیں گے، اس کے اخبار میں بڑے بڑے اشتہار ہوتے ہیں۔ دعوت عام کس چیز کی؟ ابا فوت ہو گئے، کھانا کھا رکھا گیا ہے، آپ تشریف لائے، بدعت سیئہ۔ اس لیے آپ سے میں کہتا ہوں اپنے گھر کے اندر جتنے نظریات ہیں، جتنے خیالات ہیں، جتنے عقائد ہیں، جتنے معمولات ہیں، ان کی فہرست بنائیں، ہو سکے تو قلم ڈائری لے کے اس کی تفصیل لکھیں جو آپ کے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے نا، تفصیل لکھیں۔ بہت سے میں تو آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کیوں کرتے ہیں، صرف اس لیے کرتے ہیں ابا کو دیکھا تھا، اماں کو دیکھا تھا، دادی کو دیکھا تھا، نانی کو دیکھا تھا، کیوں کرتے ہیں یہ تک پتہ نہیں ہوگا آپ، لیکن کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بھولا سا ہوگا کوئی آدمی؟ جیسے وہ صدر میں آپ دیکھیں نا، وہ جو اوپر اوور ہیڈ برج ہے نا، اوپر کھڑے ہوں گے دھوپ میں، گاڑیاں یوں آ رہی ہیں، ادھر کو جا رہی ہیں، ان سے پوچھے کیوں کھڑے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں گاڑی آئی یہ نکل، گاڑی ہے یہ نکل، تو آپ کہیں گے نا یہ دماغ اس کا فارغ ہے، خالی ہے، خالی گاڑیوں کو دیکھ رہا ہے، دھوپ میں کھڑا ہوا اوور ہیڈ برج پہ، کوئی کام ہی نہیں ہے اس کو۔ تو آپ کے گھر میں بھی جو کام ہو رہے ہیں وہ آپ ذہن کے ساتھ کر رہے ہیں، بہت سارے پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہی ذرا لقب جب آئینے میں کھڑے ہو کر اب آپ بولیں اس کو ذرا، تاکہ ہم بھی مخاطب ہو جائیں نا اس میں۔ دین سیکھیے، نہیں سیکھیں گے اسی طرح وسوسوں کے شکار رہیں گے۔ ہماری اس بھولی امت کو، یہ بعض بیچارے ناراض ہو جاتے ہیں لیکن میں بات بالکل ٹھیک کہتا ہوں، نعت خوانوں نے اور نعت خوانیوں نے تقریباً تباہ کیا ہے، تقریباً تباہ۔ پوری رات نعت خوانیوں کے بعد نوجوان سمجھتا ہے میں ہو گیا جنتی، کیونکہ شعر ہی ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو علماء تو بس، مفتی صاحب آپ نے تو سال ضائع کیا، 30 سال کی تبلیغ آپ کی بیکار ہے، ایک رات اگر آپ نعت خوانی کی محفل میں بیٹھ جاتے تو عرش الہی تو ہم چھو کر آئے ہیں، آپ ابھی تک اسی ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے عرش کا پایا پکڑا تھا جا کے ایک ہی رات میں، اور ہم جنتی ہو گئے، نہ نمازیں پڑھیں گے، نہ روزے رکھیں گے، گالی گلوچ، لڑکیوں سے دوستیاں، خرافاتیں سب چل رہی ہیں، نعت خوانیوں میں بیٹھے ہوئے صاحب، صبح فجر کی نماز غائب ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نعت خوان پری پلان ایسا کر رہے ہیں، لیکن انہیں بھی سوچنا چاہیے، نعت خوانی رکھوانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے، ایک اصلاحی بیان اس میں ضرور رکھیں، وہ بھی اس وقت جب پیک پر پبلک ہو۔ بیان کب ہوتا ہے؟ شروع میں، بالکل 10-5 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار وہ بڑا نعت خوان آئے گا، ناراض ہوگا، پبلک ہی نہیں ہے تمہارے پاس، اس پبلک کو آنے کے لیے اس انتظار میں اختر صاحب کا بیان رکھوا لیا، خالی پنڈال ہے، اختر صاحب وہ شعلہ بیانی فرما رہے ہیں صاحب، اب جب پبلک آئی تو بولا جی اب آپ کا ٹائم ختم ہے، اب نعت خوان وہ باقی جو اس کے درجات کم رہ گئے تھے اور درجہ کمال قطبیت، غوثیت، ولایت، عرش کا پایا، عرش الہی پہ سجدہ ریز ہونا، یہ سبب یہ کرے گا۔ ایک محفل میں مفتی منیر الرحمان صاحب تشریف لائے، میں بھی اس میں تھا، تو وہ نعت خوان وہی آسمانوں تک پہنچے ہوئے تھے۔ مفتی صاحب نے اپنا بیان شروع کرنے سے پہلے فرمایا کہ بھائی آپ لوگ 7ویں آسمان تک پہنچ گئے تھے، اب میں بیان شروع کرنے والا ہوں، برائے مہربانی ذرا نیچے آ جائیں۔ تو بالکل انہوں نے صحیح فرمایا کہ یہ تو نعت خوانیوں کو میں غلط نہیں کہتا ہوں، لیکن جو ہمارا طرز ہے وہ غلط ہے۔ علم سیکھیے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔